دوستو یہ بات ہے 18 جون 2023 کی صبح کی، جب اوشن گیٹ کمپنی کی ایک سب میرین 5 افراد کو لے کر اٹلانٹک اوشن کے پانیوں میں اترتی ہے اور پھر کبھی بھی واپس نہیں لوٹتی۔ یہ وقت تھا 18 جون 2023 کی صبح 9:30 بجے کا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری کمیونٹی کا حصہ بن جائیں تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اوشن گیٹ کی ٹائٹن سب میرین کی بات کریں گے جو کہ اٹلانٹک اوشن میں 5 افراد کو لے کر ڈوب چکی ہے۔ ناظرین، کینیڈا کے نیو فائنڈ لینڈ سے 690 کلومیٹر کی دوری پر اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانیوں میں ٹائٹینک جہاز کا ملبہ موجود ہے جو 1912 میں اپنی پہلی رائڈ کے دوران ہی رات کی تاریکی میں سمندر میں ڈوب گیا تھا اور اس کی گہرائی 3800 میٹر تقریباً 4 کلومیٹر بنتی ہے۔ دوستو اوشن گیٹ کی یہ سب مرسیبل 5 افراد کو لے کر صبح 9:30 بجے سمندر میں اترتی ہے۔ ان 5 افراد میں شامل ہر آدمی نے $2.5 لاکھ کا ٹکٹ خریدا اور اپنی زندگی ختم کر لی۔ ناظرین، یہ ہیں سٹاکٹن رش، اوشن گیٹ کمپنی کے CEO۔ اس دن یہ بھی اسی سب مرسیبل میں سوار تھے اور پائلٹ کا کام بھی خود ہی سر انجام دے رہے تھے، اور یہ 61 برس کے تھے۔ پاول ہنری۔ دوستو پاول ہنری فرنچ نیوی کے کمانڈر بھی رہ چکے ہیں اور یہ انڈر واٹر ٹائٹینک ریسرچ کے ڈائریکٹر بھی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 37 بار ٹائٹینک کے ملبے کا وزٹ بھی کیا۔ اس وقت ان کی عمر 73 برس کی تھی۔ تیسرے آدمی ہمیش ہارڈنگ ایک ملینئر بزنس مین تھے۔ ہمیش ہارڈنگ کی عمر اس وقت 58 برس کی تھی اور ان کے ساتھ ایک پاکستان کے بلینئر بزنس مین شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان تھے۔ اس وقت شہزادہ داؤد کی عمر 48 جبکہ ان کے بیٹے سلیمان 19 برس کے تھے۔ شہزادہ داؤد پاکستان میں اینگرو گروپ کے CEO بھی تھے جو کہ اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانیوں میں سمندر کی 3800 میٹر کی گہرائی میں اپنی جان کھو بیٹھے۔ دوستو لفظ سب میرین اور سب مرسیبل میں ایک بڑا فرق ہے۔ سب میرین خود سے سمندر میں جانے اور واپس آنے کی طاقت رکھتی ہے۔ سب میرین میں موجود پائلٹ اسے کنٹرول کر سکتا ہے جبکہ سب مرسیبل میں بالکل اس کے الٹ ہے۔ سب مرسیبل کو سطح سمندر پہ کھڑے ایک مدر جہاز کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور ٹائٹن سب مرسیبل کو ایک پولر پرنس جہاز کی مدد سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ دوستو ٹائٹن سب مرسیبل کا یہ سفر 2 گھنٹے کا تھا۔ ٹائٹن سب مرسیبل ہر 15 منٹ بعد پولر پرنس کو سگنل چھوڑتی تھی۔ 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد پولر پرنس کو کوئی سگنل نہ ملا۔ اس کا مطلب ہے یہ لوگ ٹائٹن کے ملبہ کے قریب پہنچ چکے ہوں گے۔ ٹائٹن سب مرسیبل نے اپنا مشن ختم کر کے 4:30 تک واپس سطح سمندر پر پہنچنا تھا۔ پولر پرنس پر موجود ٹیم جو ٹائٹن سب مرسیبل کو ایک ویڈیو گیم کنٹرولر سے کنٹرول کر رہی تھی، انتظار کرنے کے بعد 7:10 پر US کوسٹ گارڈ سے مدد طلب کر لی۔ اس آپریشن میں US نیوی اور کینیڈا نیوی کے 2 جہازوں نے حصہ لیا اور بعد میں یہ تعداد بڑھتی گئی۔ اس سب مرسیبل میں صرف 96 گھنٹے کی آکسیجن موجود تھی۔ US کوسٹ گارڈ کا یہ آپریشن 3 دن تک جاری رہا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا بے چینی اس طرح بھی بڑھتی۔ US گارڈ نے اس آپریشن میں سونار سے کام لیا جو سطح سمندر کے نیچے ساؤنڈ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس آپریشن میں ROVS کا بھی استعمال کیا گیا جو بغیر پائلٹ کے سطح سمندر کی گہرائی میں جا سکتا ہے۔ ناظرین، آپریشن کے تیسرے دن US کوسٹ گارڈ کو ٹائٹینک جہاز سے 400 میٹر کی دوری پر ٹائٹن سب مرسیبل کا ملبہ ملا جس سے خدشہ یقین میں بدل گیا۔ اس ملبے کے بعد US کوسٹ گارڈ نے ایک کانفرنس کی اور اس میں کلیئر کر دیا گیا کہ سب مرسیبل میں موجود 5 افراد جو ٹائٹن کا ملبہ دیکھنے کے لیے گئے تھے وہ اب اس دنیا پر نہیں رہے، اور اوشن گیٹ کی کمپنی کی طرف سے بھی آفیشلی اناؤنسمنٹ کر دی گئی۔ ٹائٹن سب مرسیبل میں موجود 5 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ دوستو ٹائٹن سب مرسیبل کی لمبائی 6.7 میٹر جبکہ وزن 10,400 کلو تھا
اور اسے کاربن فائبر سے بنایا گیا تھا۔ یہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ سب میرین کو سٹیل، ٹائٹینیم اور ایلومینیم سے بنایا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ٹائٹن سب مرسیبل لاکھوں ٹن پانی کا پریشر برداشت نہ کر سکی اور امپلوڈنگ کر گئی۔ ایکسپلوڈ کا الٹ ہوتا ہے۔ جب ایکسپلوزنگ ہوتا ہے تو دھماکہ باہر کی طرف ہوتا ہے، جبکہ امپلوڈ میں اس کے الٹ بالکل الٹ ہوتا ہے، فورس اندر کی طرف کو لگتی ہے اور پھر دھماکہ ہو جاتا ہے۔ 6000 PSI کا پریشر ٹائٹن سبمرسیبل برداشت نہ کر سکی۔ سبمرسیبل 1 سیکنڈ کے ملی حصے سے بھی پہلے پھٹ گئی ہوگی، یعنی پلک جھپکنے سے ہی حادثہ پیش آ گیا ہوگا۔ ٹائٹن میں موجود سوار افراد کو تو پتہ ہی نہ چلا ہوگا یہ کیا ہوا ہے۔ دوستو، اوشن گیٹ کمپنی کے پاس ٹوٹل 3 سب مرسیبل تھیں، جن میں اینٹی پوڈس جو کہ 997 فٹ کی گہرائی تک جا سکتی ہے، دوسری سائیکلوپ جو 1040 فٹ کی گہرائی تک جاتی ہے، اور تیسری ٹائٹن جو اٹلانٹک اوشن میں 3800 میٹر کی گہرائی میں ٹائٹینک جہاز کے ملبے کے ساتھ ملبہ ہو گئی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔